لاکھوں کروڑوں درود اور سلام ہو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ ہم اور آپ اور ہماری جانیں قربان ہو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمارے لیے تکلیفیں اٹھائی، جنہوں نے ہمارے لیے پتھر کھائے، جنہوں نے ہمارے لیے ظلم و ستم کو برداشت کیا، جنہوں نے ہمارے لیے اپنے گھر بار کو اور اپنے وطن کو چھوڑا، جنہیں ہمارے لیے سب سے زیادہ تمام انبیاء اور رسول میں سب سے زیادہ تکلیفیں جھیلنی پڑی، جنہوں نے ہمیں سونے، جاگنے، اٹھنے، بیٹھنے، عبادات و ریاست و معاملات و احکامات، غرض کے ہماری زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں، یہاں تک کہ طہارت اور پاکیزگی کے بھی آداب سکھلائے ہیں۔ راتوں کی تنہائیوں میں سجدوں کے اندر ہمارے لیے رویا کرتے تھے، بلکہ جب آسمانوں کی سیر کو گئے تو وہاں پر بھی ہمیں بھولا نہیں، وہاں پر بھی ہمیں یاد رکھا اور نماز کم کرائی۔ جب اس ذات نے، اس ہستی اقدس و مقدس نے اپنی زندگی کے ہر لمحے میں، ہر آن میں، ہر وقت میں، دن اور رات کے اندر ہمیں یاد رکھا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اس ہستی اقدس و مقدس کو اتنا یاد کرتے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انہوں نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا، مارے کھائی، اپنے جسم کو لہو لہان کیا، اپنے دانت بھی شہید کروا لیے، اتنا سب کچھ کیا، تو کیا بحیثیت امتی ہمارا حق کچھ نہیں بنتا ہے ان کے اوپر؟ کیا کبھی آپ سوچتے ہیں، کبھی آپ غور و فکر سے کام لیتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کچھ ہمارے اوپر حقوق ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں ان حقوق کو؟ کیا آپ ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ آج ہر مسلمان نام لے رہا ہے، دیکھیے بازاروں کے اندر دھوم لگی ہوئی ہے، لوگ جھنڈے لگا رہے ہیں، کوئی اپنے گھروں کے اوپر جھنڈے لگا رہا ہے، قمقمے لگا رہا ہے۔ کیا یہی حق ہے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ کیا حق یہی ہے کہ جب ربیع الاول کا مہینہ آئے تو مسلمان جھنڈے لگا لے؟ کیا حق یہی ہے کہ جب ربیع الاول کا مہینہ آئے تو مسلمان میلاد منانے لگ جائے؟ کیا حق یہی ہے کہ جب ربیع الاول کا مہینہ آئے تو مسلمان نعت خوانی کے اندر مشغول ہو جائے؟ یا پھر حقوق رسول کچھ اور ہے؟ ذرا سوچئے کہ اگر ہم اپنے نبی کا حق ادا نہیں کریں گے تو کیا قیامت کے دن ہم سے سوال نہیں ہوگا؟ کیا اللہ رب العالمین ہم سے نہیں پوچھے گا؟ کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کیے بغیر جنت کے اندر چلے جائیں گے؟ قطعی نہیں میرے دوستو۔